ہاں درد عطا ہو مجھے وہ. کتنی مشکل زندگی ہے، اس قدر آسان ہے موت. گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت. کل بے افلاس میں دولت کے کاش آنے میں موت. کل بے افلاس میں آنے میں موت. برادران ملت اسلامیہ، جب موت کے بعد کی محفل ہے تو یقیناً اس محفل میں ایسی گفتگو ہو جو انسان کو موت کے حوالے سے آگاہ اور خبردار کر سکے. اور جب کسی رشتہ دار کا، کسی دوست کا، احباب کا انتقال ہو تو اس کے بعد ہمارا بحیثیت مومن کیا کردار، کیا رول ہونا چاہیے، اس پر گفتگو ہو. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم محفل پاک سے اٹھیں تو کچھ اپنے آپ میں بدلاؤ لانے کا عہد کریں. عموماً ہوتا یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ جب تک محفل میں رہتے ہیں تب تک ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، مگر محفل سے گئے، محفل سے نکلنے کے بعد پھر ہماری زندگی کا رخ اسی طرح آوارگی کے راستے پر چلنے لگتی ہے. یقیناً موت ایک اٹل حقیقت ہے، مگر ایک انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. ایک بزرگ تھے کہ جب ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹے کا انتقال ہوا، لاش آنگن میں پڑی تھی کہ وہ بزرگ آئے اور اپنا مصلح بچھایا. مصلح بچھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، انتہائی خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. چونکہ یہ محرم الحرام کا بھی مہینہ ہے تو اس مناسبت سے بھی دیکھیں، اور آدمی جب دنیا سے چلا جائے، رشتہ دار جائے تو اس میں ہمارا کردار کیا ہو، اس نظریے سے بھی دیکھیں. حسین پاک نے صبر کیا، کربلا کے میدان میں قربانیاں دی اور شکر کیا. تو بزرگ نے مصلح بچھایا اور مصلح بچھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. ظاہر سی بات ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگ، رشتہ دار دور سے آتے ہیں، دوست بھی کئی کئی جگہوں سے آتے ہیں تعزیت کے لیے، اس کے غم میں، دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے. بہت سارے لوگ وہاں پر بھی پہنچے تھے تو کچھ لوگوں نے دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ان کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے اور ان کے چہرے پر خوشی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ارے بہت زیادہ انسان کسی کا ایمان مضبوط ہو تو بہت زیادہ کرے گا تو یہ کرے گا کہ کسی کی موت ہوگی روئے گا نہیں، صبر کر لے گا. مگر صبر سے بھی آگے کی منزل ہے شکر کرنا. صبر سے بھی آگے کی منزل ہے شکر کرنا. وہ شکر ادا کر رہے ہیں. صبر کر لیتے تو ایک بات الگ تھی، شکر ادا کر رہے تھے کہ مولا تو ہمارے بیٹے کو اس دنیا سے لے گیا، یہ تیرا شکر ہے. بات کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، فلسفہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے. جیسے بغداد میں ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک، یہ جلیل القدر محدث ہے. تو ان کے پاس بلخ سے کچھ لوگ آئے جو اللہ والے تھے. اللہ والے جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہ تم لوگ کس بزرگ کی صحبت میں رہتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بلخ میں ہم لوگ شقیق نام کے ایک بزرگ ہیں تو ہم لوگ اسی شقیق بلخی کی بارگاہ میں رہتے ہیں. تو کہا کہ اچھا، وہ تو بہت معروف بزرگ ہے، اللہ کے پہنچے ہوئے ولی ہے، ان کا زمانے میں ڈنکا بجتا ہے. یہ بتاؤ کہ ان کی بارگاہ میں جو اتنے دنوں سے رہنے کے بعد آج تک کس منزل تک پہنچے، آج تک کتنی دوری تک کا سفر کیا معرفت خداوندی کے سفر میں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر اللہ کچھ دے دیتے، کچھ نہیں دیتا ہے تو ہم صبر کر لیتے ہیں، اگر اللہ نہیں دیتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں
اور اگر دے دیتا ہے تو اس پر شکر کر لیتے ہیں، نہیں دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں، اور دے دیتا ہے تو اس پر شکر کرتے ہیں۔ ہمارا کیا طریقہ ہے کہ ملتا ہے تو اپنی محنت کی کمائی سمجھتے ہیں، اور نہیں ملتا ہے تو اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیتا کیوں نہیں۔ جب نہیں ملتا ہے تو اپنے اوپر نہیں لاتے الزام، اس وقت اللہ کے اوپر لا دیتے ہیں، اور جب کچھ پا لیتے ہیں تو اپنی کمائی، اپنی محنت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مگر انہوں نے کہا، جو بزرگان بھی آئے تھے برف سے، انہوں نے کہا کہ ہم اس منزل تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر کچھ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، اور اگر کچھ مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں۔ کسی کوئی غلط خبر، کوئی غم یا دکھ بھری خبر سنتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عبداللہ بن مبارک نے جب یہ پڑھا تو وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، ہم نے کون سی ایسی دکھ بھری خبر سنائی کہ آپ اس پر یہ آیت پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ مرتبہ تو بغداد کے کتوں کو بھی حاصل ہے، یہ مرتبہ تو بغداد کے کتوں کو بھی حاصل ہے کہ انہیں کچھ نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں، اور مل جاتا ہے تو اللہ کا شکر کر کے کھا لیتے ہیں۔ اگر تم لوگ اتنے بڑے بزرگ کی بارگاہ میں آ کر اگر اتنی دور کا سفر کیے تو کیا کیے؟ یہ تو کتوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ آپ کے دروازے پر آئے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا، اگر آپ اسے کچھ دے دیتے ہیں تو کھا لیتا ہے، نہیں دیتے ہیں سر جھکائے میں چلا جاتا ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں آپ نے کس منزل تک کا سفر کیا، اور آپ کے یہاں جو اللہ کی بارگاہ کے مسافر ہوتے ہیں، اس کی معرفت کے جو مسافر ہوتے ہیں، آپ ان کو کس مقام تک پہنچاتے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارا مقام وہ ہے کہ جب نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں اللہ کا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں خیرات کر دیتے ہیں۔ جب نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب نہیں ملتا ہے تو صبر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب نہیں ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب مل جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ جو کہا تھا کہ اس جوان بیٹے کی لاش پڑی تھی، بزرگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر پیش کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میرے بیٹے کی جان دی۔ لوگ آئے حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ بزرگ یہ کیسی بات ہوئی، آپ کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے۔ ایسے وقت میں آدمی یا تو روتا ہے یا اگر ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو تو صبر کرتا ہے، مگر آپ نہ تو روتے ہیں اور نہ صرف صبر کرتے ہیں بلکہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا؟ اب وہ جو جواب دیتے ہیں یہ جواب نوٹ کرنے کے قابل اپنے ذہن میں، وہ اللہ کے بزرگ کہتے ہیں اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا، ملک الموت آئے ہمارے گھر میں اور ہمارے گھر سے جان لے کر گئے۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ شیطان آ کر ایمان نہیں لے گیا بلکہ فرشتہ آ کر ایمان نہیں جان لے گیا۔ شیطان آ کر ایمان نہیں، فرشتہ آ کر جان لے گیا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ یقیناً سیادت اہل بیت کے گھر سے ہونا، اہل بیت کا فرد ہونا یہ بہت بڑی عظمت ہے، مگر ایمان سے بڑی عظمت نہیں ہے۔ سید ہونا، سادات ہونا، پیر ہونا سب کچھ اپنی جگہ، مگر ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تھا؟ ابو لہب بھی نبی کے گھر کا تھا، وہ بھی تو اہل بیت کہلاتا، مگر کیوں؟ صرف اس لیے کہ کلمہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اہل بیت نہیں ہوا۔ کلمہ اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔
تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ فرشتہ آ کر جان لے گیا، اللہ کا شکر اس بات پر ہے کہ شیطان آ کر ایمان نہیں لے گیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ عالی جناب شراب صاحب کے جو دو لڑکے ہیں اور ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کو بھی ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور اپنی مرضی پر راضی رہنے کا حوصلہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے حق میں جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اب آگے بات بڑھاؤں کہ میت کی جو محفل ہوتی ہے، اصحاب ثواب کی جو محفل ہوتی ہے، یقیناً انسان کو اس میں اس کے تناظر میں اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ یقیناً انسان کی زندگی کی یہی کیفیت ہے کہ کب کس کا رستے سفر پر لے جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں، اس طور کی زندگی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بقرعید کے موقع پر جانور کو ذبح کرنے لے جایا جاتا ہے، اور اس کو جب احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے، تو جانور جان چھوڑا کے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان وہ جانور اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، مگر جانور کتنی بھی کوشش کرے آخر میں ذبح کر کے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہماری بھی کیفیت یہی ہے۔ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ بس موت میں چند ہی دنوں کا فاصلہ ہے، اور اتنا فاصلہ ہے، اتنا کم فاصلہ ہے کہ ہم اس فاصلے کا بھی معلوم نہیں، یا دن یہ فاصلہ دن میں ہے، سال میں ہے، مہینے میں ہے، گھنٹوں میں ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں، مگر ہم بھی قربانی کے اس جانور کی طرح موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بھاگ کے چاہے کہاں بھی چلے جائے بھاگ نہیں سکتے موت کو۔ اب انسان کی دانائی اسی میں ہے کہ موت سے پہلے موت کے حوالے سے باخبر رہا جائے۔ اس لیے انسان کی دانائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک بندے کا یہ فریضہ یہ ہے کہ موت سے پہلے اس کے جو فرامین ہے اس کا عمل کیا جائے، قرآن پاک کو اپنی تلاوت کرے، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرے، قرآن پاک کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ جب قرآن پاک کے ساتھ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، قرآن پاک جب پڑھنے والا ہوتا ہے، جب قرآن پاک پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے، قرآن پاک سننے کی عادت بن جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو سارے آیات حفظ ہو، پورا قرآن پاک حفظ ہو، مگر ایک تو عادت بنائے گا انسان کہ کم از کم دن میں ایک ہی آیت تلاوت کرے، کہ اس تلاوت قرآن کی برکت کی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا مات حامل القرآن، کہ جب قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا، قرآن سے محبت کرنے والا اور قرآن کو اپنی آنکھوں کا نور بنانے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، تو قبر کی مٹی کو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قبر کی مٹیوں سے کہتا ہے کہ لا تأکل لحمہ، چاہے قبر کی مٹی، خبردار اس کے گوشت کو نہ کھانا، یہ جو قبر میں جو گیا ہے اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ تو قبر کی مٹی کہتی ہے کہ کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، کہ میں اس شخص کے گوشت کو کیسے کھا سکتا ہوں جس کے پیٹ میں تیرا کلام موجود ہے؟ میں اس شخص کو کے گوشت کو کھا کیسے سکتا ہوں کہ جس کے پیٹ میں، جس کے دل میں تیرا کلام اترا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں تیرے کلام پاک کا نور ہے، اس کے دل تیرے کلام پاک کی روشنی سے منور ہے۔ میں اس تودے خاک کو، میں اس مٹی کے لوتھڑے کو، میں اس گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال جو پہلے جو فرمایا، ایک امتی کا یہ فرض ہے کہ اگر نبی کائنات علیہ السلام اگر اپنے امتیوں کے تعلق سے کوئی حسرت بیان فرما لے کہ میری ایک ہی حسرت ہے، میری یہ حسرت ہے کہ میری امت یہ کام کر لے، تو ایک امت، اس امت سے خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے کہ آقا یہ چاہے اور اس کے غلام یہ کام کر لے۔ اللہ کے رسول کی خواہش سنے، اللہ کے رسول کی خواہش کیا ہے ہم سے
اللہ کے رسول کی خواہش کیا ہے آپ سے؟ اللہ کے رسول کی خواہش کیا ہے؟ اپنے ایک ایک غلاموں سے، اپنے ایک ایک کنیزوں سے اللہ کے رسول کی خواہش سے وہ سنے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب ان تکون هذه السورہ فی قلب کل مسلم و مسلمۃ۔ اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سورہ ملک کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے، میری یہ حسرت ہے کہ میری امت کے ایک ایک فرد کے سینے میں قرآن پاک کی ایک سنت ہے سورہ ملک، وہ سب کے سینے میں اتر جائے۔ میری ایک خواہش ہے، پورے قرآن پاک کو سب کے اوپر لازم نہیں کیا، ایک سنت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری ایک خواہش ہے، کیا وہ نبی اپنی امت کے لیے ساری رات روتے رہے، ہم ان کی ایک خواہش پوری کر سکتے ہیں، ایک خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ وہ نبی جو ہمارے لیے راتوں کو کھڑے ہوتے تو روتے رہتے اور رات کا کتنا عرصہ گزر جاتا، کتنا وقت گزر جاتا، اندازہ نہیں کر سکتے، کتنے کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوجنے لگتے، جہاں تک کہ اللہ کی رحمت کو پیار آتا اور اللہ کہتا اے محبوب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے پھرے، امت کے لیے۔ اللہ کے رسول ساری رات روتے تھے، اس کے لیے اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، بلکہ ساری رات روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے تھے، اس کے کلام پاک کو پڑھتے تھے، اور جب پوری رات بندہ عبادت کرتا ہے تو جب عبادت پوری ہو جاتی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو پوری نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو پوری عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے، مگر دعا انسان اپنے لیے کرتا ہے، دعا انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول سوئے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات انہوں نے عبادت کی، پوری رات عبادت کر کے رات کا آخری پہر ہے، اب صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اب سفیدہ سال نمودار ہونے والا ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اب اپنی مزدوری پانے کا وقت آیا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب اپنی مزدوری مانگنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کے رسول ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا مانگتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں تو اپنے لیے گاڑی بنگلہ مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں اپنے لیے مال و اولاد مانگتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کی زبان کھلی ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ زبان کھلی ہے تو بس یہی مانگا ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے، میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ نبی کائنات جو اپنی امت کے لیے، جو ہمارے لیے ساری رات ہونے کے بعد اپنے لیے نہ مانگ کر ہمارے لیے مانگے، تو اگر وہ ہم سے کچھ مانگے تو کیا ایک غلام ہونے کے ناطے ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم ان کی خواہش پوری کریں؟ تو حدیث پاک کی جو تلاوت کیا تھا میں نے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ احب ان تکون هذه السورہ فی قلب کل مسلم و مسلمۃ، میری خواہش ہے کہ میری امت کے ایک ایک فرد کے سینے میں سورہ ملک ہو، سورہ ملک ہو۔ اب اس کا کام کیا ہے؟ سورہ ملک کے بارے میں آیا ہے کہ جو مہینوں بھر مسلسل اس آیت کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر آفات سے محفوظ فرماتا ہے مہینوں بھر۔ اب کیا اپنے آقا کی خواہش پوری کرنے کے لیے سورہ ملک صرف 2 رکوع کی سورہ ہے، اس میں صرف 2 رکوع ہے، اور آیتیں کتنی؟ 30 آیتیں، 30 آیت ہے۔ اگر ہم ایک معمول بنا لیں، ہم دن بھر بہت ساری باتیں پڑھتے رہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہیں تو روز صرف ایک آیت سورہ پڑھے، اس کو دن بھر پڑھتے رہے، تو 30 دن میں اگر ہم یہ چاہیں گے تو یہ آیت یاد، یہ سورت یاد ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی تفسیر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو اس کو معمول بنا لے مہینے کے 300 دن اسے پڑھنے کا، تو اگر آسمان بھی گر پڑے زمین پر، تو آسمان زمین پر بھی گر پڑے گی تو بندہ محفوظ رہے گا،
وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ اور جب یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگ داخل ہوتے ہیں قبر میں، تو اللہ کے رسول سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں ایسے لوگ داخل ہوتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے فصلت لہو الشمس عند غروبها۔ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وقت ہو چکا ہے، بس 5 منٹ برداشت کر۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بعض لوگ، سب لوگ نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت سورج کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو کس طرح سے پیش کرتا ہے؟ ایسا لگتا ہے اس سورج روشن جو عند غروبها کہ اسے یوں لگتا ہے کہ سورج اب ڈوبنے والا ہے، سورج اب ڈوبنے والا ہے، یعنی اس کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بس اب عصر کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ جب سورج غروب ہونے کا وقت آئے تب سمجھے کہ عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کے لیے سورج اس طور پر پیش کیا جائے گا تو انہیں یوں لگے گا کہ بس اب عصر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اب ان کی شان کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انہیں ایسا لگے گا اسی درمیان وہ جو منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پہنچیں گے اور پہنچ کے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے آئیں گے تو یہ فیجلس، اب یہ بندہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، ان کی آواز سنے گا اور اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی آنکھیں مسلتے ہیں تاکہ ساری چیزیں صاف نظر آئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، پھر وہ شخص اٹھنے کے بعد، بیٹھنے کے بعد اپنی دونوں آنکھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مسلے گا، دونوں ہاتھوں سے مسلے گا، اور مسلنے کے بعد کیا کہے گا؟ فرشتوں کو دھکا دے گا اور کہے گا دعونی اصلی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جو فرشتوں سے کہیں گے کہ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، عصر کا وقت ختم ہونے کو ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ کیسا وہ بندہ ہوگا؟ فرشتے ہوں گے، منکر نکیر کی عالم کا عالم کیا ہے کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، ڈراؤنی ہوں گی، جو دیکھے گا اگر اس کا ایک ہلکا سا نظارہ اگر دنیا میں ہو جائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کے ساری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ وہ منکر نکیر آئیں گے تو ان سے وہ بندہ کہے گا کہ ہٹو، پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو کیا یہ مقام سب کو حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے مسجدوں کی چٹائیوں کو اپنی پیشانیوں سے منور اور معطر کر کے رکھا ہوگا۔ ہم جیسے لوگ نہیں ہوں گے کہ ادھر اذانیں سنتے رہے اور چائے خانے پر ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہے۔ ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو قرآن اذان کی آواز سن کر ٹی وی کے ریموٹ کے ذریعے سے آواز تو بند کرتے ہیں مگر نگاہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ نہیں ہوں گے، ایسی عورتیں نہیں ہوں گی جو ادھر اذان کی آوازیں ہوتی رہے اور سیریل کی آواز تک کم کرنا گوارا نہ کرے۔ ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ان کا ہی مقام ہوگا۔ اب حدیث پاک بس اتنی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے اللہ کے رسول نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ فرشتے اس سے آگے پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے۔ اگلا جو سوال ہے مہدینوں کا باتوں تقول کی حق راز رجل، یہ سب کوئی سوال کے بارے میں کچھ نہیں آیا۔ آخر کیا بات تو سمجھ میں نہیں آئی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ آخر اس سے آگے بات کیوں نہیں کی، اس سے آگے اور ان کا کیا انعام ہے۔ پھر اس سے آگے ہوا کیا کہ جب وہ فرشتے کو دھکا دے دیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ ہٹو پیچھے، تو پھر اس سے آگے ہوا کیا، اس سے آگے ہوگا کیا؟ تو محدثین کرام کہتے ہیں کہ حدیث اسی بات پر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد قبر کی
کی بات بھی یہیں پر ختم ہو جائے گی اور قبر میں اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ جب وہ شخص کہہ دے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو تو اس سے سارا معاملہ اس کا کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اس کا عقیدہ بھی معلوم ہو جائے گا، اس کا دین بھی معلوم ہو جائے گا، نبی کائنات کے بارے میں اس کا عقیدہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت ہی کیا پڑے گی؟ فرشتے کہیں گے کہ جب مرنے کے بعد بھی نماز کی اتنی فکر ہے تو نہ جانے دنیا میں اس کا کیا عالم رہا ہوگا، دنیا میں اس کا کیا عالم رہا ہوگا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ زندگی دی ہے تو ان فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے، پتہ نہیں کہ کب ہماری سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے، کب وہ وقت آ پہنچے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے لکل امت اجل، ہر شخص کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ایک ایک نفس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ مقرر وقت آئے گا تو ایک لمحہ کے لیے نہ کوئی ہٹ سکے گا نہ آگے بڑھ سکے گا۔ ڈاکٹر سائنسدانوں نے کوشش کر کے دنیا میں بڑے سے بڑے مہلک مرض کا علاج دریافت کر لیا ہے، مگر موت اب بھی ایک لا علاج مرض ہے، اس مرض کی دوا آج تک نہیں نکل سکی ہے۔ تو اس لا علاج مرض کا ایک ہی علاج ہے کہ اس بیماری کو لگنے سے پہلے اپنے آپ کو ہم مکمل طور سے سجانے کی، سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں عملی طور پر لانے کی کوشش کریں، اور ایسا کریں، ہم ایسا ظاہر کریں دنیا کے سامنے کہ ہمارے تن سے لے کر من تک، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عزم سے یہ ظاہر ہو کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہمیں ان کی غلامی کی حیا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کائنات علیہ السلام کی عملی زندگی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے، اور موت سے پہلے ہماری آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، آنکھوں سے غفلت کی پٹیاں ہٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد پاک علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام انتظامات اسلام، تلاوت قرآن، نعت خوانی، اب مواعظ و حسنہ کے صدقے میں حضرت عالی جناب سراج صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر پر اپنی رحمت و انوار کی موسلادھار بارش عطا فرمائے، اور بالخصوص قیامت کے دن اپنے نبی کائنات علیہ السلام کے شفاعت سے ان کا کام آسان فرما دے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم کے شعلوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔